بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی حضرات تشریف پڑھیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی معزز معقر قابل صدر احترام علماء اعظام اور میری اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹھا یہ تمام مجمع، پردہ نشین ماں بہنوں، ادارے کے عزیز طلباء و اراکین مدرسہ، ہم تمام ہی مبارکباد ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حسین گھڑی اپنے خزانے خاصہ ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تا قیامت ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. آپ تمام حضرات سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہم سب مل کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. عامتاً دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے کام ابتداءً اٹھ جاتے ہیں اور نظر بد کی بنیاد پر بیٹھ جاتے ہیں. اہلیان رتنا گیری کے لیے یہ اللہ کے خزانہ خاص نعمت ہے، جبکہ ماشاءاللہ رتنا گیری علمی، عملی، عقلی، فہمی، سماجی اعتبار سے پہلے سے بھی متعارف ہے. اور یہاں بہت دیر سے الحمدللہ جو پروگرام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میں وہ تمام باتوں کی طرف ہرگز جانے کی کوشش نہیں کروں گا. جو پروگرام یہاں ہوا جس نسبت پر ہوا اس پر الحمدللہ استاد محترم حضرت مفتی فاروق صاحب قامت برکات العالیہ اور اس کے بعد حضرت مولانا عثمان صاحب نے بہت پیاری اور بہت ہی عظیم باتیں ہمارے سامنے پیش کی، فضیلت پر، اہمیت پر، افادیت پر. یہ بندہ آپ کے سامنے کوشش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اداروں کے اور خیر کے کاموں کے بقا کے اعتبار سے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، ان باتوں کی طرف آپ سے اشارہ کرنا ہے. وقت کی تنگ دامنی کہ ہمارے لیے طے تھا کہ 20 منٹ بات کرنی ہے، لیکن اب ہمارے 20:10 پر آ چکے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کم وقت میں حق بات کہنے کی حق انداز سے اللہ توفیق عطا فرمائے. مفتی توفیق صاحب میرے لیے چھوٹے بھائی کے مانند ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی کہانی اور داستان آپ کو سنائیں. ابتدائی سے الحمدللہ ایک شوق اور ایک جذبہ رکھتے ہیں. رتنا گیری سے یہ ہاسوٹ پہنچے تھے اسکول کی تعلیم کے ساتھ، اور وہاں ادارے میں پروگرام جب ہوا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثر طلباء اردو داں ہوتے تھے اور حفظ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی داں ہوا نہیں کرتے تھے. وہاں کوئی انگریزی کا پروگرام مدرسے میں رکھا جاتا تو خاص کر کے مفتی توفیق صاحب، جو کہ پہلے توفیق ہی تھے، پھر رتنا گیری کے اس طالب علم کو بلا لیا جو انگریزی جانتا ہے. اسی وقت سے ان کے اندر ایک جذبہ تھا اور پہلے سے یہ کہا کرتے تھے کہ مدارس اسلامیہ میں یہ تعلیم ہونی چاہیے. اور الحمدللہ بنیاد سے جن کے جو جذبات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جذبات کی قدر بھی کرتے ہیں. یقین مانی یہ جو ادارہ ہے مدرسۃ الصفا، یہ ان کے اپنے بچپن کے عزائم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کے سامنے نکھارا ہے. اب تو بات یوں کہنی پڑ رہی کہ 5 سال کے بعد یہ ادارہ جو پھلا پھولا اور اب پھل دینے لگا ہے. اب اس کے لیے یوں کہا جاوے گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور یقین مانیے ادارے محض شخصیت کی بنیاد پر یا کسی تنظیم یا جماعت کی بنیاد پر ابھرتے نہیں ہیں. اس کی ترقی کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور ساتھ ہوتا ہے. ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ کا قیامت چلاوے جب تک اللہ کی مرضی ہو. افراد آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن ادارے برباد نہیں ہونا چاہیے. آپ تمام کے تمام حضرات نیت کریں انشاءاللہ یہ ادارہ تا قیامت چلے گا انشاءاللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اداروں کے چلنے پر تنظیم کے جیسے مسلمانوں کی بے شمار تنظیمات ہیں. کم عمری میں اللہ نے ہمیں بھی مواقع عطا فرمائے اسفار کے ادارے دیکھنے کے, مکاتب, مدارس, خانقاہ, بیگاہ میں, ایتام میں کام کرنے کے اعتبار سے بے شمار ادارے. کئی اسفار میں مفتی توفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے اور مفتی توفیق صاحب نے یہ جو ادارہ شروع کیا ہے ایسے نہیں کیا. الحمدللہ کافی ان کے اسفار ہوئے, اس پر کافی مشورے ہوئے, اکابرین سے ملاقاتیں ہوئی, تب جا کر کے الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں پر یہ ادارہ الحمدللہ شروع ہوا ہے. ادارے کا نام بھی دیکھیے مدرسۃ الصفہ. اور آپ جانتے ہیں اصحاب الصفہ کے اعتبار سے جو صفہ ہے مدینہ منورہ میں, وہاں بھی طلباء کی جو تعداد ہاسٹل کے اعتبار سے تھی 70 طلباء ہاسٹل میں. اپ ڈاؤن کے اعتبار سے اس کی تعداد نہیں ملتی کتنی ہوگی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ. مولانا عبدالشکور صاحب اپنی بات میں اشارہ کر رہے تھے کہ مفتی توفیق صاحب صرف ایک ادارہ لے کر کے نہیں چل رہے بلکہ مختلف کاموں کے اعتبار سے فکرتے ہوئے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم محض مسجد کے امام نہیں تھے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے امام ہیں. مسجد کا امام بننا اتنا با کمال نہیں ہے, امت کا امام بننا با کمال ہے. میرے اور آپ کی کم عقلی کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولانا مدرسے کے منوں کو مدرسے میں ہی رہنا چاہیے. یہ ہمارے کاموں میں کیوں آ رہے ہیں؟ جیسے سماج کے اندر میں سیاست کے میدان میں اگر کوئی عالم دین نظر آتا ہے, مثلا ایک عالم فارغ ہوا, فارغ ہو کر امامت سنبھالی, امامت سے تھوڑا بڑھ گیا مکتب سنبھالا, مکتب سے تھوڑا سا ان کے اندر میں جذبہ ہوتا ہے چونکہ وہ کسی اور کام کی طرف بڑھتے ہیں, تو ہماری چونکہ کم ذہنی, کم عقلی اور کم ضربی ہوتی ہے. یہ الفاظ میرے لیے صحیح فٹ ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا کراس سوچنے والا آدمی ہوں. تو اور جب تک کہ آدمی جیسے تاجر ہوتے ہیں نا, جب تک یہ کراس چیکنگ نہیں کرتے یہ اتنے جلدی آگے بڑھتے نہیں ہیں. تو تجارتی مائنڈ کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں کہ میری اپنی کم نظری اور تنگ ذہنی کی بنیاد پر کہ مولانا مدرسے کہتے ہیں ان کو مدرسے میں رہنا چاہیے, ان کو سیاست میں کودنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سارے میدان علماء کے تھے. آج ہندوستان میں جو نظام بگڑے ہوئے ہیں, مدارس کے لحاظ سے کہہ لیں, مکاتب کے لحاظ سے کہہ لیں, حتیٰ کہ مساجد کے لحاظ سے کہہ لیں, یہ سارے امور تو علماء کے تھے. جیسے آج مساجد کے ٹرسٹی عوام الناس بنتی ہے تو مساجد کے رولز, ریگولیشن, ضوابط قرآن میں کیا لکھے ہیں کہ ٹرسٹی کن صفات کا مالک ہونا چاہیے, آج انہیں پتہ نہیں ہوتا. یہ بیچارے کام کرنے جاتے ہیں, ہم ان پر الزام نہیں لگا رہے کہ یہ برے ہوتے ہیں, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کم علم ہوتے ہیں, اس کا نالج نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے نظام بگڑ جاتا ہے. کبھی کبھی میری تنگ ذہنی ہوتی ہے. جیسے پہلے یوں تھا کہ مکاتب اور مدارس کے پروگرام میں فوٹوگرافی نہیں ہوتی تھی, ویڈیو شوٹنگ نہیں ہوتی تھی. تب ظاہر سے بات ہے پرانے ذہن کے جو حضرات بیٹھیں گے لوگ مولانا تو ہمارے مفتی صاحب تو اب ڈیجیٹل مفتی ہو چکے ہیں. پہلے جب تک جماعت میں تھے تو ماشاءاللہ جماعت والے تھے, اب جماعت سے نکل کے مدرسے والے ہو گئے, مدرسے سے والے. ایک موقع پر ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ تفسیر کا موقع تھا. ہمارے برادر جماعت اسلامی والے افراد نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب اب جب آپ موجود ہیں تو تفسیر آپ کر دیجیے, یہ تو علماء کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے ہم تفسیر کے لیے بیٹھے تو ہمارے چند ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ہمارے بارے میں دوسرے دن فتویٰ جاری کر دیا کہ مفتی صاحب اب تبلیغ والے نہیں ہیں, اب جماعت اسلامی والے ہو چکے ہیں. عزیز و بزرگوں دوستوں یاد رکھیے, عالم عالم کے لیے ہوتا ہے اور عالم کے اندر جو نظام ہے, جہاں مفتی صاحب کی ضرورت پڑے گی جمعیت علماء ہند کے اندر تو آپ وہاں بھی خوش ہو جائیے. اے اللہ شکر ہے کہ ہمارے مفتی صاحب یہاں کھڑے ہیں. مسلم پرسنل اللہ کا نظام نظر آوے تو خوش ہو جائے کہ ہمارے مفتی صاحب یہاں کھڑے ہیں. مفتی صاحب ایک میں مثال دے رہا ہوں, اس مثال کی بنیاد پر یہ نہیں کہ میں تمام شخصیات کو بلا دوں. یقین مانیے مفتی صاحب تو کوکن کے لیے ہمارے تمام اکابرین کے سامنے تو مفتی صاحب ان کے بیٹے ہیں, اور بچہ جب کام کرتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. جبکہ الحمدللہ
یہ بہت سی خوشیاں مجھے ایسے ملی اس اسٹیج پر، مولانا عبدالشکور صاحب کو دیکھ کر، مولانا الیاس صاحب کو دیکھ کر، خود حضرت والا مفتی رفیع صاحب پرکر یہاں تشریف فرمائیں، حضرت بھی ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کیا، اور حضرت نے خود ماشاءاللہ اپنی طرف سے شال اڑائی، مطلب مفتی صاحب کی طرف سے مفتی توفیق صاحب کو یہ شال تھی کہ اب یہ ہماری ذمہ داری کی شال ہم آپ کے اوپر اڑا رہے ہیں۔ درخت کی دو عمر ہوتی ہیں، ایک پھل دینے کی اور ایک سایہ دینے کی۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی بڑے کام کرتے کرتے بڑا ہو جائے تو ہم اپنے چھوٹوں سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ یقین مانیے پورے ہندوستان کے اندر نہیں، پورے عالم میں اگر علماء کرام کا، عوام کا یہ والا معاملہ رہے گا، یہ والا نہیں، یہ والا معاملہ رہے گا تو انشاءاللہ دنیا کی باطل طاقتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ نظام اس لیے پورے بگڑا ہوا ہے۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے اسکول کالجز کا نظام یوں چلتا ہے، مدارس کا یوں چلتا ہے، اور ہم نے اپنا ایک حلیہ پیش کیا پبلک کے سامنے۔ اللہ مفتی توفیق کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت کی بہت ہی زیادہ کمی ہے، ورنہ دل کے درد ایسے ہیں کہ سب آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دوں، ایسا جی چاہتا ہے۔ یہ ایک نظام چل رہا تھا کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر ٹائی سوٹ بوٹ والا اگر اسٹیج پر تشریف لے آتا ہے تو ہمارا تصور یہ تھا کہ اب دنیا یہاں پر تشریف لے آئی ہے، اب کرتا پیجامہ پگڑی رومال آتا ہے تو میرا اور آپ کا تصور یہ بنا ہے دنیا چلی گئی، اب دین ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہرگز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہی نہیں۔ الحمدللہ ایک نظام کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں چلایا ہے۔ میں آپ حضرات سے چونکہ مسافر ہوں، ایک مہمان ہوں، اور آپ حضرات سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا، میری درخواست ہے کہ اس ادارے کو بری نظر نہ لگے، اور اس ادارے کے ذریعے سے بلکہ ہم کہیں گے رتنا گیری اب یہ شروعات ہوئی ہے تو رتنا گیری کو ایک ذریعہ بنا کر کے ہم لوگ کوشش کریں کہ رتنا گیری کے اطراف میں جتنے تعلقات ہیں ہر تعلقے میں، آتے کی کوئی بڑی جگہ نہیں ہے، ایک کھلا میدان ہے، خود کا بھی نہیں ہے، کام کرنے والوں کو فکروں کی ضرورت ہوتی پیسے کی نہیں، اور ہر آدمی اپنی صلاحیت کا استعمال کرے کہ مفتی توفیق صاحب اپنے علم کو پیش کر رہے ہیں۔ میں علم ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، علم کے ساتھ میں اگر علم ہے تبھی جا کر کے مدارس کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مدارس کا کام یہ پتا مارو کام ہے، اور جوہری ہی جانتا ہے کہ جوہری کیسا ہے۔ مفتی توفیق صاحب کا یہاں جو استقبال ہو رہا تھا، علماء کر رہے تھے، ڈاکٹر کی تعریف کرے بہت مشکل بات ہے، اور مولوی کی باتیں سنے اور اس کے کاموں کا سرا یہ بھی بہت مشکل بات ہے۔ یہاں پر 9 طلبہ حافظ قرآن بنے، اور 9 کے اندر بھی دیکھیے کتنا پیارا اکڑا ہے، بڑا اتحادی اکڑا۔ 9 طلبہ، 9 ایک 9 9 دونی 18، 1 اور 8 9، 9 تیا 27، 2 7 9، 36 9، 45 9، 54 9، 9 داہیں 90 اخیر کا صفر ہٹا دیجیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اوپر بھی 9 نیچے بھی 9، ایک اتحادی اکڑا انہوں نے طلبہ کا ماشاءاللہ آپ سب حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اتحاد کے ساتھ موت تک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ پوری رتنا گیری کے لیے خوش آمدید ہے یہ، اور ہم سب کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھرانے سے نیت کرے دوستو، ہر گھرانے سے انشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم اپنوں کی کوئی کمی کوتاہی، ظاہر سی بات ہے ادارہ چل رہا ہے، 100% کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی آپ کو نظر آ جائے، تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کا آسان طریقہ، دوسری قومیں، دوسری تنظیمیں اپنے کاموں کو خاموشی میں ایسے کر رہی کہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہمارے یہاں چھوٹا موٹا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اداروں کو بند کرنے کے لیے، مساجد کے نظام کو بگاڑنے کے لیے، مکاتب کو نظام کو بڑھانے کے لیے اور بگاڑنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے اپنے ہی ہوتے۔ اب یہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنے کاموں کو بڑھانے کے اعتبار سے ہمت افزائیاں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کام بڑھتے ہیں تو نظر بد لگ جاتی ہے، ہم تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بری نظر سے اس ادارے کی، اس ادارے کے اراکین کی، اساتذہ کی، منتظمین کی، حتیٰ کہ رتنا گیری کے تمام علماء کرام کی اللہ حفاظت فرمائیں، اور بالعموم اللہ پورے عالم میں جتنے مدارس چل رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرمائیں۔ بس ایک درخواست اور یہ ہے کہ ادارے جو ترقی کرتے ہیں وہاں دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اعمال کی بھی اور مال کی بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان اور مال یہ دونوں کی قربانی ضروری ہے۔ ممبئی میں ایک صاحب کے ہمارا جانا ہوا، ہم نے کہا بھائی ہمارے ادارے میں ایک کمرے کی ضرورت ہے اور تعاون کا مسئلہ ہے، تو وہ حاجی صاحب دعا دے رہے تھے ہمیں، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو، جائز مرادوں کو پورا فرمائیں، مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے کہا حضرت دعا دینے کے لیے ہمارے مفتیان کرام کافی ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ
آپ مالدار دعا دینا کب سے شروع کر دیے؟ آپ مال دینا شروع کرو، آپ کو ضرورت نہیں مال دعا دینے کی. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ میمن برادری حضرات سمجھے نہیں؟ آپ جو استقبال کر رہے تھے مفتی صاحب نہیں سمجھے آپ؟ کبھی کبھی لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو مال دینا ہے، آپ کو دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب ناراض ہو گئے کہ وہ مولانا آتے ہیں ممبئی، ملاقات کرتے ہیں، کمرے کا ہم نے مال دیا، دوسرے کا. تو انہوں نے تیسرے کے پاس ذکر کیا کہ مفتی صاحب اس مرتبہ آئے تو مجھ کو سلام ہی نہیں کیے. مجھے پتہ چلا وہ صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ سے تھوڑا ناراض ہے. میں کہا چلے گا، وہ ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو میسیج بھیجا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، 1 انار 100 بیمار. میں سمجھا نہیں، میں نے کہا 1 انار 100 بیمار. میں کہا ممبئی 1 دن کے لیے ہم آئے ہیں، اب آپ سے سلام نہیں کیا تو آپ عورتوں جیسا روسنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین مانیے مفتی توفیق صاحب آپ کام کر رہے ہیں، اس کام کی بنیاد پہ کبھی ایسا بھی مسئلہ ہوگا کہ مالدار صاحب کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو مخلص بنائیں، کیونکہ ایک عالم ہے 32 کاموں کے پیچھے لگے. جیسے اتنا بڑا کام پروگرام ہوا ہے یہ آسانی سے نہیں ہوا ہوگا. اب مفتی صاحب نے اتنوں کو بلایا ہے تو جاتے وقت ہر ایک کو سلام کرنا بڑا مشکل ہو جائے. آپ ہم میں سے ہر ایک آدمی نیت کریں ہم مخلص بن کر تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ادارے کے لیے زمین خریدی گئی ہے تقریباً 15 گنٹا اور ایک 4 گنٹے کی اور خوشخبری ملی، اور پہلے بھی ہم نے زمین دیکھی ہے. نیت کریں انشاءاللہ یہ اپنے جو ادارے کے لیے جو زمین خریدی گئی ہے یہ ادارہ وہاں منتقل ہو اور استقامت کے ساتھ کام کریں. آپ سب انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ. 4 ایکڑ زمین کا یا 4 گنٹا زمین کا 35 لاکھ روپیہ دینا ابھی باقی ہے، اور الحمدللہ 35 افراد اگر صرف ارادہ کر لیں اور مفتی صاحب سے خاموشی میں کہہ دیں کہ اب یہ اعلان کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم 35 افراد مل کے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائے، ہاتھ تو دکھا. دعا کے لیے، دوا کے لیے، دے دے دلا دے دینا کا گھر بتا دے کے لیے، بتا تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا بھائی. کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ ادارے کے جو جزئی تعاون ہوتے ہیں، ادارہ الحمدللہ جو چل رہا ہے طلباء کی تعاون کے اعتبار سے، فیس کے اعتبار سے، وہ ہر طالب علم کو فیس نہیں دے رہا ہے. الحمدللہ آپ مفتی صاحب سے تنہا میں مل کر کے اس نظام کو پوچھیں اور تعاون کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.